السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة۔ محترم حاضرین جمعہ، معزز محترم حاضرین مجلس، دینی و اسلامی بھائیوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر کسی کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمتوں کی بیائی اللہ رب العالمین خالق کائنات، مالک ارض و سما کی لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام، رحمتیں و برکتیں نازل ہوں ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی بھائیوں، آج کا یہ دینی و دعوتی اجتماع اجلاس عام جو منعقد کیا گیا ہے، مقصد یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اس کو ہم سمجھیں اور ہمارے اندر ایک دینی بیداری پیدا ہو اور ہم سب اپنی اصلاح کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے بعد اس کو بحسن خوبی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہی مقصد ہے اس دینی و دعوتی اجتماع کا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ بھی ہم کہیں ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور بعد اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرا موضوع جیسا کہ آپ نے سماعت کر لیا ہے، مساجد کی اہمیت اور ہماری ذمہ داریاں۔ تو شروع میں مساجد کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں میں رکھوں گا اور اس کے بعد مختصر مساجد کی تاریخ، یعنی مسجد کی تاریخ کیا ہے، کہاں سے مسجد کی شروعات ہوئی اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد کی کیا اہمیت تھی، اور اسی طریقے سے کتاب و سنت کے اندر مختصر اس کی فضیلت اور پھر ہمارے معاشرے کی اصلاح میں مساجد کا کیا کردار ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مسجدوں کے حوالے سے ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس طرح تھوڑی تھوڑی گفتگو ہر جز پر انشاءاللہ ہوگی۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسجد کسے کہتے ہیں۔ مسجد ہم سب جانتے ہیں، عربی کا ایک لفظ ہے سجدہ، اسی سے بنا ہوا ہے، جس کا معنی ہے خشوع خضوع اور عاجزی سے سر جھکانا اور عبادات کے ارادے سے سر کو زمین پر رکھنا، عبادت کے ارادے سے سر کو زمین پر رکھنا۔ مسجد کا لفظ ظرف مکان کے لیے استعمال ہے، جس کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ، یعنی جہاں ہم اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اسی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ مقام یا وہ جگہ ہے جہاں مسلمان بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے جا سکیں، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر وہاں نماز ادا کر سکیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلامی معاشرہ کے لیے مسجد کی حیثیت ایک شعار کی ہے، یعنی مسجد کا وجود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں کی باشندے مسلمان ہیں، یہاں اہل ایمان بستے ہیں، یہاں اہل توحید کی بستی ہے، شہادتین کا اقرار کرنے والے لوگ ہیں۔ گویا کہ مسجد ہمارے اسلامی معاشرہ کا ایک لازم اور ملزوم حصہ ہے۔ بغیر مسجد کے ہمارے اسلامی معاشرہ کی تشکیل نہیں ہے۔ ہم جب بھی کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ ہم
اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو گویا کہ ہم اس بات کی صدا بلند کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کی عبادت کے لائق ہے، تو اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کا قیام یہ ضروری ہے۔ تو مختصر یہ کہ مسجد اور اسلامی معاشرہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں۔ کسی محلے میں مسلمانوں کے کروڑوں کے مکانات ہوں، خوبصورت گارڈن ہو، کروڑوں کی دکانیں ہوں، لیکن اس محلے میں اللہ کا گھر نہ ہو، مسجد نہ ہو، تو اس کی خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہے۔ گھروں محلوں کی اصل خوبصورتی اللہ رب العالمین کے گھر سے ہے، مسجد کی تعمیر سے ہے۔ تو مسجد کی تعمیر، یہ منڈالہ کی خوبصورتی، اس علاقے کی خوبصورتی اللہ رب العالمین کے اس گھر کی تعمیر سے۔ آپ بتائیے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہ مسجد یہاں نہ ہوتی، اس مسجد کو ہم نے قائم نہ کیا ہوتا، چاہے پرانی جگہ یا نئی جگہ جو ہم نے بنائی، تو آپ بتائیے اس علاقے کی کوئی خوبصورتی ہوتی نہیں ہوتی، آپ کو خوشی ہوتی نہیں ہوتی، آپ کو جو سکون اس مسجد میں آ کر کے ملتا ہے وہ آپ کو سکون نہیں ملتا۔ تو مسجد کا قیام حقیقت میں اس جگہ کی خوبصورتی کی علامت اور ضمانت ہے۔ موجودہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، اور مسجد کی تعمیر یہ باعث برکت ہے۔ جب مسجد کی آپ تعمیر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جو بھی کچھ ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے مال و دولت میں کمی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مزید بڑھاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، موجودہ دور کے اندر دیکھیں، تجار جو پلاٹنگ کر کے زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں، وہ اپنے نقشے کے اندر مسجد کو ایک لازم حصہ سمجھ کر کے اگر پلاٹنگ میں مسجد کے نقشے کو شامل کرتے ہیں، اور جب ہم مسلمانوں میں سے کوئی اس جگہ کی خریداری کے لیے جاتا ہے اور وہاں کی بکنگ کرتا ہے، اور وہاں نقشے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں جگہ اس پلاٹ پر یہاں اتنی لمبی اتنی چوڑی مسجد کا بھی قیام ہوگا انشاءاللہ، تو یقیناً اس سے تجار کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور جو لوگ زمین خریدنے والے ہیں وہ بھی بآسانی خوشی خوشی وہاں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہاں پر مسجد قائم رہے گی تو ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے ہم آ سکیں گے، ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جگہ مرکز ہوگی۔ تو بہرحال اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کسی شخص پر جو سب سے پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ کیا ہے، تو آپ جواب دیں گے نماز ارکان خمسہ میں سے ہے، یہی کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل ہے۔ نماز کا قیام ہی ہمارے ایمان کی گواہی ہے۔ جس طرح دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اسی طرح اس کے بغیر ہماری زندگی ممکن نہیں ہے، اسی طرح مومن اور مسلمان بنے رہنے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ واضح رہے کہ اسی عبادت کی تکمیل کے لیے، اسی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ یہ عبادت تنہا گھر میں نہیں ادا کی جا سکتی ہے، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز کو قائم کرنی ہے، اور اس کے لیے مسجد کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، انہی چند باتوں سے جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً رکھا، انہی چند باتوں سے مسجد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مسجد کے قیام، یعنی اولین معاشرہ جو مسلمانوں کا تھا، وہاں سے آپ دیکھ لیں مسجد کا قیام کس قدر ضروری ہے۔ آپ غور کریں، اسلام نے جب اولین معاشرہ تشکیل دیا تو اس کے ساتھ ہی مسجد کا قیام عمل میں آیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد جب دنیا میں ایک معاشرے کی شکل اختیار کر لی تو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ بکہ، یہ قرآن کریم میں جو لفظ آیا ہے یہ مکہ کا دوسرا نام ہے، پرانا نام۔ تو بکہ کے لفظ سے یہاں قرآن میں اللہ نے اس بات کی اطلاع دی ہے، خبر دی ہے کہ یہی مکہ ہے جو پہلا گھر جہاں اللہ رب العالمین کا قائم ہوا ہے، مبارکم وہدی للعالمین، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں پھیلی تو آپ ہی کی اولاد میں سے کسی ایک شخص نے 40 سال بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کی، بیت المقدس کی بنیاد رکھی، جسے ہم مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو گویا کہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ یہ دو قدیم عبادت گاہیں ہیں مسلمانوں کی،
ایک قول یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں عبادت گاہوں کو، دونوں مسجدوں کو آدم علیہ السلام نے ہی بنایا تھا۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہو سکتی ہے کہ خانہ کعبہ کو آدم علیہ السلام نے بنایا، اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی دوسرا گھر جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، اس کو آپ کی اولاد میں سے کسی نے بنایا۔ بہرحال واضح طور پر اس بارے میں نہیں، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا اور بیت المقدس کو ان کی اولاد میں سے کسی نے بنایا۔ واضح رہے ہمارے لیے کہ دونوں مساجد کی تجدید ہوتی رہی، یعنی بہت قدیم مسجد ہے۔ جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آباد کیا، آدم علیہ السلام کی اولاد اس دنیا میں پھیلی اور بڑھی، اسی وقت خانہ کعبہ شروع میں تعمیر ہوا، اور 40 سال بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد یہ مسجد مسلسل قائم رہی اور مسجد کی تجدید ہوتی رہی۔ آخری بار ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تجدید کی اور سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تجدید کی۔ دونوں نے تجدید یعنی بنیاد تھی، اس کو دوبارہ تعمیر کیا جب اس کے نشانات مل گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی نہیں، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد، اپنے نبوت کے اعلان کے بعد، جب دعوت اللہ کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کا مرکز خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام کو بنایا، اور جب کفار کی طرف سے اعلانیہ مخالفت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کی صورت میں دار ارقم کو اس کام کے لیے منتخب کیا، یعنی عبادت کے لیے منتخب کیا۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں اور مسلمانوں کی صف میں آپ داخل ہوتے ہیں تو پھر سے خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی دیواریں نعرے تکبیر سے بلند ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین کی صداؤں سے گونجنے لگتی ہیں۔ لیکن جب کفار کی مخالفت اور ان کے ظلم و تشدد کا انتہا ہو گیا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو راستے میں قباء کے مقام پر آپ نے قیام کیا، وہاں بھی آپ نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اور یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب یعنی مدینہ منورہ کے اندر پہنچے، یثرب اس کا پرانا نام ہے، تو وہاں بھی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر کی تعمیر نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر فرمائی، یعنی مسجد نبوی کی تعمیر آپ نے کی۔ اس کے بعد ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بنایا، اور یہی مسجد نبوی ہے جس کو فضیلت کے اعتبار سے دوسرا مقام حاصل ہے۔ اس کے بعد جو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، ہر قبیلہ ہر محلہ میں الگ الگ مسجدیں تعمیر ہوتی چلی گئیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی روشنی جب عرب کے گوشے گوشے میں پھیلی تو عرب کا کوئی شہر کوئی محلہ باقی نہیں رہا جہاں مسجد تعمیر نہ ہوئی ہو۔ پھر اسلام نے سرزمین عرب سے باہر قدم نکالا تو جہاں جہاں اسلام کی روشنی پہنچی، جہاں جہاں مسلمان آباد ہوئے، وہاں مسجدیں تعمیر ہوتی چلی گئی۔ اور یہی میرے بھائیوں سچائی اور یہی حقیقت ہے کہ مسلمان جہاں آباد رہے وہاں مسجدیں بھی تعمیر کی گئی۔ مسلمانوں کے لیے مساجد کی تعمیر، مساجد کا پایا جانا ایک شعار کی حیثیت رہی۔ آج بھی الحمدللہ مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں، چاہے غیر مسلم ممالک کے اندر بھی جہاں مسلمان آباد ہوتے ہیں، وہاں اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، وہاں مساجد کی تعمیر کی جاتی ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مسجد ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا، جو آپ کا دور تھا، وہ بہت ہی پائیدار اور مستحکم تھا اور عظمت و رفعت کی بہترین مثال تھا۔ مساجد کی مرہون منت سے ایسا تھا، مساجد کو مرکزی مقام حاصل تھا، اور جب ہمارے یعنی آگے کے ادوار میں جب تک مساجد کو یہ مرکزیت حاصل رہی تو اسلام ان مساجد کے ذریعے سے دور دور تک پھیلتا رہا، اور اسلام کی تعلیمات انہی مساجد کے اندر ہوتی رہی۔ قرون اولا میں دیکھ لیں، قرون اولا میں دیکھ لیں، اس کے بعد کے جو ادوار ہیں دیکھ لیں کہ مساجد کی جب تک شان و شوکت باقی رہی، جب تک مساجد کو مرکزیت حاصل رہی، اسلام اور مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ لیکن جیسے ہی اس کی حیثیت، مساجد کی مرکزی حیثیت متزلزل ہوئی، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر لوگوں دوسری تعلیمات کی طرف جانے لگے، تو پھر اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ مسجد کی تعمیر کی فضیلت اور اہمیت آپ خطبہ جمعہ میں سنتے رہتے ہیں، کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ احادیث آتی رہتی ہیں
مختصراً میں آپ کو بیان کر کے میں اصل اس کی ہماری ذمہ داریاں کیا ہے اس کی طرف میں آنا چاہوں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ میں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہ مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں۔ تو یہ ان اہل ایمان کی صفت اللہ نے بیان کی ہے جو مساجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد توحید کا قلعہ ہے، یہ مساجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صدا بلند ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس روئے زمین پر اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اور اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ ہی کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی ایک مؤذن پورے معاشرے کو، پوری انسانیت کو دیتا ہے، اس بات کی صدا بلند کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں انہی مسجدوں سے بلند کی جاتی ہیں اور اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ کامیابی مسجد کی طرف آنے میں ہے، کامیابی نماز کے قائم کرنے میں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خالص ہیں، اللہ کے علاوہ بس اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجد للہ بنى اللہ لہ فی الجنۃ مثلہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، جس نے مسجد بنایا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں اسی کے مثل گھر بناتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ اللہ کی گھر کی ہم تعمیر کرتے ہیں تو رب العالمین ہمارے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کی بات کچھ ہو سکتی نہیں۔ کئی دفعہ میرے بھائیوں مسجد کی تعمیر کا جب معاملہ آتا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کر کے اس میں تعاون کرنے کی بات کی جاتی ہے، پیسوں سے اور وقت سے، مشورے سے، اور اس میں جو سامان وغیرہ لگتے ہیں اس کے تعلق سے ہمارے سامنے اپیل کی جاتی ہے، تو کئی دفعہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم مساجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی منڈالہ کی سرزمین جہاں بیٹھے ہیں، 2015 میں پہلی دفعہ خطبہ جمعہ کے لیے میرا آنا ہوا، مسجد کی وہ پرانی جگہ جو ابھی جہاں جدید تعمیر ہو رہی ہے، جو مسجد کا کام جاری ہے، وہی جگہ تھی۔ جب میں یہاں آتا تھا، یقین مانیے مجھے مسجد کی حالت کو دیکھ کر کے بڑی خوشی نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ کی ذات سے امید تھی کہ زمین موجود ہے، جگہ ہے، انشاءاللہ یہی منڈالہ کے لوگ، یہی کمزور لوگ، یہی بظاہر بہت زیادہ مضبوط جو لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، انہی کے اندر ایک دن جذبہ پیدا ہوگا، انشاءاللہ یہ ارادہ کر لیں گے، یہ عزم مصمم کر لیں گے تو اللہ کے گھر کو تعمیر کر کے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توفیق دی، لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں مسجد کی تعمیر کرنی چاہیے۔ الحمدللہ سارے لوگوں نے مل کر کے کوشش کی، اور آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں، جہاں ہم بیٹھے ہیں، سب سے پہلے مسجد کا یہ جگہ تعمیر کی گئی اور یہ جگہ تعمیر میں عمل میں آئی، اور سب لوگوں نے مل کر کے محنت کی۔ الحمدللہ یہ جگہ بھی تعمیر ہو گئی، اور ابھی دیکھیے اللہ کے فضل سے وہ پرانی جگہ بھی، اس کا بھی تعمیری کام جاری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان مساجد کو آباد کریں۔ صرف مسجد تعمیر کر دینے سے معاملہ حل نہیں ہو جائے گا، بلکہ مسجدوں میں آنا، اس میں وقت پر نماز ادا کرنا، نمازوں کی پابندی سے لے کر کے جو کچھ بھی مسجد کے اندر ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے، آگے میں کچھ باتیں اس سلسلے میں ذکر کروں گا۔ تو میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ مجھے بڑی خوشی نہیں ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی کہ مسجد اتنی خستہ حالت میں ہے، لوگوں کے مکانات مسجد سے بہتر ہیں، لوگوں کے گھر مسجد سے زیادہ بہتر نظر آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا لگتا تھا کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ
غریب ہے، مسکین ہے، اللہ کا گھر یہ غریبوں کا گھر ہے، مسکینوں کا گھر ہے، اور ہمارے گھر مالداروں کے گھر ہیں، ہمارا گھر بڑا خوبصورت نظر آتا تھا۔ تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ کہا جائے کہ بھائی اللہ کا گھر، اللہ نعوذ باللہ مسکین ہے، یا اللہ کا گھر یہ غریبی والا گھر ہے، اور ہمارے گھر یعنی مالداروں کے گھر ہیں۔ الحمدللہ یہ بات صرف ایک ذہن میں خیال آتا تھا، لیکن یہ سچائی نہیں تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سب لوگوں نے مل کر محنت کی تو مسجد کی یہ تعمیر عمل میں آئی۔ یاد رکھیے جب مسجد کی تعمیر کی بات آتی ہے تو کئی دفعہ مال و دولت کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے ہماری حالت بہت اعلیٰ نہیں ہوتی ہے، ہم زیادہ مالدار نہیں ہوتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ہماری حیثیت تو مسجد بنوانے کی نہیں ہے۔ نہیں، آپ کی حیثیت 100 روپے کی ہے، 1000 روپے کی ہے، 500 روپے کی ہے، 10,000 کی ہے، 2,000 کی ہے، جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک صحیح روایت ہے سنن ابن ماجہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ کوفحص خطاط او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس شخص نے پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی جگہ، او اصغر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد اللہ کے لیے جس نے بنوائی تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ کیا پتا چلا؟ قطاط کبوتر کی طرح ایک پرندہ، چھوٹا سا پرندہ ہے جو زمین میں تھوڑی سی جگہ پر اپنا گھر بنا کر کے رہتا ہے، وہاں انڈے دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بشارت اور خوشخبری صرف بڑی بڑی عالیشان مساجد کی تعمیر میں نہیں ہے، بلکہ جو شخص مسجد کی تعمیر میں معمولی سا حصہ بھی لینا چاہے اور اپنی طاقت کے مطابق حصہ لے تو اللہ رب العالمین اسے بھی اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس پیسے کم ہیں یا ہم مالدار نہیں ہیں۔ نہیں، یقیناً آپ مالدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے لیے چیزیں اللہ نے میسر کر رکھی ہیں۔ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، آپ مالدار ہیں۔ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے اور اپنے والدین کے لیے مساجد کی تعمیر میں صدقہ جاریہ کیجئے، اپنے لیے صدقہ جاریہ کیجئے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے مساجد کی تعمیر میں صدقہ جاریہ کیجئے۔ ہمارے پاس اچھا موقع ہوتا ہے، ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہوتا ہے مسجدوں کی تعمیر کے وقت کہ ہم اپنے لیے اللہ رب العالمین کے وعدے کے مطابق جنت میں گھر بنوا لیں، جنت میں گھر بنانے کا انتظام کر لیں، اپنے ماں باپ کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے یا دنیا میں موجود ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی تمام اولاد کے لیے جنت میں گھر بنانے کا بہترین موقع ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر میں حصہ لے کر کے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یاد رکھو انہی مساجد کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدھا، کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ مقامات دنیا کے اندر، دنیا کی جگہوں میں یہی مساجد ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں مساجد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مساجد کے کردار کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہی مساجد ہیں جن کے کردار کو ہمیں سمجھ کر ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ یہ مساجد روحانی تربیت میں ہمارے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ روحانی تربیت میں مساجد کا کیا کردار ہے؟ طہارت و صفائی۔ جب مسلمان نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے تو اپنی طہارت کا اہتمام کرتا ہے، اگر غسل واجب ہے تو غسل کرتا ہے، ورنہ وضو کرتا ہے، اپنے کپڑوں کی پاکی اور صفائی کا جائزہ لیتا ہے، ہر طرح کی گندگی سے اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا کر کے مسجد کے اندر آتا ہے۔ یہ روحانی تربیت ہوتی ہے مساجد کے اندر آنے سے۔ اسی طرح توحید میں پختگی پیدا ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین ایک ہے اور اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے اندر ایمان ہمارا پختہ ہوتا ہے۔ کس طرح؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز صرف میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز ہم جب پڑھنے آتے ہیں تو ہمارا مقصد کسی کو دکھانا نہیں ہوتا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، دیکھو ہم نمازی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، صرف اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے، اللہ کو بتانے کے لیے، بلا کسی ملاوٹ کے، نہ تو ریاکاری دکھاوا نماز قائم کرنے میں، مسجد میں آنے میں، اور نہ اسی طریقے سے کسی اور غرض سے، کوئی دنیاوی فائدے کی غرض سے، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں۔ تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے۔ روحانی تربیت میں تعلق باللہ، اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔
جب کوئی شخص 5 مرتبہ مسجد میں آتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، تو میرے بھائیوں اس عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرائض کے ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ مسجدوں میں آئیں گے، فرض نمازوں کی ادائیگی کریں گے، تو دوسرے جو فریضے اللہ رب العالمین نے ہم پر عائد کیے ہیں، مسجد کے اندر آنے سے فرائض کا جذبہ ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے روح کی پاکیزگی ہمیں حاصل ہوتی ہے، شیطانی وسوسوں سے ہمارا دل پاک و صاف ہوتا ہے۔ کسی عربی مقولے میں کہا گیا ہے المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، پانی کے اندر جب مچھلی ہوتی ہے تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر اپنی زندگی کو پاتی ہے۔ یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے، جب ہم مسجد کے اندر آتے ہیں تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہم بھی اپنے ایمان کے اندر تازگی محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں بہت زیادہ ہم خوش پاتے ہیں، امن والی جگہ میں ہم آتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، لیکن جب منافق مسجد میں ہوتا ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ اللہ پر ایمان لانے والا دل سے نہیں ہے، دل سے اللہ کو رب نہیں مانتا، دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا ہے، تو مسجد میں آتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی جیسے وہ پنجرے میں ہے، جیسے وہ قید خانے میں ہے، اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، مساجد کا یہ کردار دنیا کی تمام عبادت گاہوں سے اعلیٰ اور پاکیزہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا تمام دوسرے تصورات، دوسرے شخصیات کے تصورات مسجد میں آنے سے نکل جاتے ہیں۔ معاشرتی کردار کیا ہے مساجد کا، اس سلسلے میں مختصر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ملت واحدہ، جب مسلمان نماز کے لیے مسجد میں جمع ہوتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے، تو تمام مسلمان اسلام کے رشتے اخوت سے جڑے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ مسجد میں کون کس ذات کا ہے، تو کس کا خاندان کیا ہے، کس کا سرنیم کیا ہے، کون کس علاقے سے ہے، کس کی زبان کیا ہے، اور کون شخص مالدار ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے، یہ فرق مٹ جاتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے بھائیوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا سرنیم الگ الگ ہوگا، سب کا ہو سکتا ہے کسی کا اسٹیٹ الگ ہو، کوئی یو پی کا ہو، کوئی بہار کا ہو، کوئی کسی اور جگہ کا ہو، لیکن جب کوئی غریب ہوگا، کوئی امیر ہوگا، لیکن یہاں پر جب ہم بیٹھے ہیں تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سرنیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر سب بندی کرنے میں یا مالداری کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے کوئی ترتیب نہیں بدلی جا سکتی۔ یہاں ہم سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہاں آتے ہیں تو ایک ملت، ایک امت کی طرح ہم دکھائی دیتے ہیں، آپس میں ہمارا رشتہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر کے آدمی کسی سے حسد نہیں کرتا ہے، یہاں بیٹھ کر کے آدمی کسی کو اونچا نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو جب مسجد میں آتے ہیں تو ایک اتحاد ہماری صفوں میں، ایک اتحاد و اتفاق ہماری صفوں میں نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے حقوق و فرائض، جب مسلمان مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں بنیادی حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، کئی دفعہ مسجد میں آتے ہیں تو کوئی کہتا ہے بھائی فلاں بیمار ہے، چلو اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں۔ تو ایک جو مسلمانوں کے اوپر، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو سلام کریں، بیماری میں اس کی عیادت کریں، اس کے جنازے میں شریک ہوں، تو جب مسجد کے اندر آتے ہیں میرے بھائیوں تو ہماری تربیت اس انداز میں بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، بیمار کی عیادت کرنے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے احترام کا جذبہ بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اجتماعی مسائل کا ادراک، جب مسجد میں آتے ہیں تو کئی دفعہ گفتگو ہوتی ہے اور بات چیت ہوتی ہے کہ بھائی کیا ہونا چاہیے، آج ہمارے قوم کو، ہمارے معاشرے کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، محلے میں ہمارے کیا مسائل ہیں، مسلمانوں کے عالمی مسائل کیا ہیں، مسلمانوں کے داخلی مسائل کیا ہیں، ان سب موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے۔ آپس میں بیٹھ کر مسلمان ایک تجزیہ کرتے ہیں، بلا روک ٹوک ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی ابھی بچہ ہے، سارے لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں مسجد میں آنے کے بعد۔ چھوٹے بچے اپنے بڑوں کے زیر سایہ تربیت پاتے ہیں
اور جو نوجوان ہیں اپنے بزرگوں سے کچھ سیکھتے ہیں، اور یہ تمام لوگ اپنے مسجد کے امام کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، سیکھتے رہتے ہیں، اور باقاعدہ الحمدللہ ایک دوسرے کے تعلق سے دلوں میں جذبہ اور احترام پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب مسلمان مسجد میں آتا ہے تو بے حیائی سے بچتا ہے اور برائی کے کاموں سے بچتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، مسجد میں انسان ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ مسجد میں عام تصور یہ ہے کہ غیبت اور چغل خوری سے انسان چوری سے بچتا ہے، بے حیائی سے بچتا ہے۔ اگر مسجد کے اندر برابر ہم آتے ہیں، ان تمام گناہوں سے بچتے ہیں، تو دھیرے دھیرے ہماری عادتیں ان تمام گناہوں کے چھوڑنے پر پختہ اور پابند ہو جاتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج کا معاشرہ مسجد کے اندر موجود رہ کر کے اپنے کمزور ایمان کی بنیاد پر، اپنے کمزور عمل کی بنیاد پر مسجد میں بیٹھ کر کے کئی دفعہ ہم لوگ کبھی کسی کی غیبت، کسی کی چغل خوری اور کسی کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں کم از کم رہے انسان تو اللہ رب العالمین سے وہ زیادہ اسے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، خالص اللہ کی عبادت کے لیے ہم نے اسے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے جب مسلمان مسجد میں آتا ہے تو نشہ آور چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ انسان نشہ اور اس سے متعلق جو منشیات ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، پاکیزگی اور صفائی کا خاص طور پر احترام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں آنے سے ہمارے دلوں میں تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد یا رمضان المبارک میں یا عیدین کی نماز کے بعد جب تعاون کی اپیل کی جاتی ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کے اخراجات کے لیے اور دوسری ضروریات کے لیے، انہی مسجدوں سے اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ تعاون دیں، آپ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں، تو اس سے تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ملاقات کے آداب ہم سیکھتے ہیں۔ مسجد اور تعلیم، مسجد ایک ایسا ادارہ ہے جو تعلیم و تربیت میں بنیادی رول اور اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ دیکھ لیں، ابھی نہیں جو 3 صدیاں گزری ہیں، اسلام میں مراکز کی حیثیت انہی مساجد کو حاصل تھی، اور لوگ انہی مسجدوں کے اندر جا کر کے دینی تعلیم و تربیت سیکھتے تھے۔ مسلمانوں کے قضاء کا کام، مسلمانوں کے معاملات کے فیصلے بھی انہی مسجدوں کے اندر ہوتے تھے۔ جیسا کہ ندامت کرتے ہوئے ہمارے امام محترم شیخ نیاز صاحب نے کہا کہ مسجد نبوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مقام حاصل تھا، تمام اہم ضرورتوں کا مرکز مسجد نبوی ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اصحاب صفہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا گیا، وہاں پر ایک چبوترے پر اس کی تعلیم ہوتی تھی مستقل، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے تمام معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں اور دوستو، اسلامی فوج بھی، اس کی تربیت بھی مسجد نبوی کے اندر ہوتی تھی۔ آج کے دور میں اگر میں مختصراً یہ کہوں، مسجد نبوی کو ایک یونیورسٹی کا مقام حاصل تھا، تو یہ بلا شبہ مبالغہ نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ مساجد کے کردار کو مسخ کرنے سے بچنا چاہیے۔ بیرونی اسباب اور داخلی اسباب، یہ 2 اسباب ہمیشہ رہے ہیں مسجد کے کردار کو مسخ کرنے میں، مسجد کے عزت و ناموس کو مٹانے میں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اندرونی اسباب کیا ہیں؟ اندرونی اسباب میں سے فرقہ پرستی ہے، مسلک پرستی کو بڑھاوا دینا ہے، نعوذ باللہ، کہ فلاں مسجد میں جاؤ گے تو گستاخ رسول بن جاؤ گے، فلاں مسجد فلاں فرقے کی ہے۔ یہ مسجد کو نقصان پہنچانے والے کلمات ہیں۔ اس طرح اگر کوئی کہتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے گھر کے مقام کو کر رہا ہے۔ مساجد کو کبھی بھی مسلک کے نام پر بانٹ کر کے مساجد کے اوپر تان و تشریح نہیں کی جا سکتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کی مسجد ہے۔ مسجدوں کے بارے میں کوئی بھی منفی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان مسجدوں کے بارے میں کوئی منفی بات کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے گھر کے مقام کو وہ کم کر رہا ہے، اللہ کے گھر کے کردار کو وہ مسخ کر رہا ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض ٹرسٹیان کی منمانی، آج ٹرسٹیان جو مسجد کے ہوتے ہیں وہ مسجد کے اہمیت کو، مقام کو کم کرتے ہیں، وہ مسجد کو اپنے پرائیویٹ دکان کی طرح، اپنے مکان کی طرح استعمال کرتے ہیں۔
یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مساجد کے اندر کبھی بھی ٹرسٹیان کو کوئی بھی ایسا کلمہ، ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے جس سے کسی بھائی کی دل آزاری ہو، مسلمانوں میں دو گروپ پیدا ہو، کوئی نفرت کا ماحول بنے، ایک دوسرے سے قطع تعلق ہم ہو جائیں، ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ ایسا کبھی مساجد کے ٹرسٹیوں کی طرف سے بھی اور مساجد کے مصلیوں کی طرف سے بھی ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے آپس میں گروپ بندی ہو۔ میرے بھائیوں، مسجد کے اصلاً سارے لوگ ذمہ دار ہیں، لیکن مسجد کے نظام کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے، اس کے معاملات کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو ذمہ دار منتخب کیا جاتا ہے۔ انہی کو ٹرسٹیان مساجد یا ذمہ داران مساجد کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ کوئی صدر ہوتا ہے، کوئی سیکریٹری ہوتا ہے، کوئی خزانچی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے الگ ہے، وہ آپ سے الگ ہے، ہرگز نہیں۔ وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کے معاون اور مددگار ہیں، وہ آپ کے رہبر، رہنما اور نگراں ہیں۔ آپ کبھی بھی کسی بھی بنیاد پر مساجد کے ٹرسٹیوں سے اختلاف نہ کریں۔ اگر آپ کا کوئی کسی سے معاملہ نہیں بنتا ہے، کسی کے اخلاق سے آپ مطمئن نہیں ہیں، تو اس کا فرق مسجد کے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ کسی ٹرسٹی سے آپ تعلقات خراب کر لیں، اس کے بارے میں کچھ برا بھلا کہیں، یہ آپ کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کئی دفعہ کئی وجوہات کی بنیاد پر ہم اختلاف رکھتے ہیں، بات چیت بند کر کے رکھتے ہیں، اور اس کا نقصان سیدھے سیدھے مسجد کو ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے گھر کو ہوتا ہے۔ آپ اپنے اختلافات اپنی جیب میں رکھیے، آپ کی کسی سے نہیں بنتی ہے، آپ یہ سارے اختلافات اپنی جیب میں رکھیے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کی مسجد کے لیے آپس میں ماحول کو بھائی چارہ والا رکھیے اور اپنے اخلاق کو بلند کر کے رکھیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ائمہ مساجد اور مؤذن مساجد کے حقوق میں حق تلفی کرنا، یہ مسجد کے کردار کو کم کرنا ہے، یہ مسجد کی توہین ہے، مسجد کے مقام کو کم کرنا ہے۔ مسجد کے مؤذن اور امام کو انسان نہ سمجھنا، معمولی بات پر ان کا اخراج کر دینا، یہ سب مسجد کے کردار کو کم کرنا ہے، مسجد کی عزت و مقام کو گھٹانا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ معمولی بات پر مساجد کے جو امام ہوتے ہیں، جو مؤذنین ہوتے ہیں، ان کا ہم استحصال کریں، ان کی عزت پامال کریں، ان کے بارے میں ادھر ادھر برے جملے استعمال کریں، لوگوں کے درمیان ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کریں، مساجد کا ائمہ اور مؤذنین کے بارے میں وہ باتیں کہیں جس سے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوں، بدگمانیاں ہوں۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مسجد کے امام اور مؤذن کو ایسا لگتا ہے بیچارہ وہ آسمان سے اترا ہے، وہ بھی انسان ہے، آپ کی طرح وہ بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی ایک انسانی غلطی، انسانی خطا کے پائے جانے کا پورا امکان ہے۔ اس لیے آپ اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے، اس کی عزت یہاں وہاں نہ اچھالیے۔ اگر آپ اپنے امام کی عزت کو کم کریں گے، آپ مسجد کی بھی توہین کر رہے ہیں اور امام مسجد کی بھی توہین کر رہے ہیں، اور آپ معاشرے کو فساد کی طرف لے جانے والے ہیں، معاشرے کی بھلائی چاہنے والے نہیں ہیں، معاشرے کی اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، امام اور مؤذن کے حقوق کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ ان کے تمام تر حقوق، ان کی تنخواہ بہترین ہو، ان کے کھانے پینے کا انتظام اچھا ہو، ان کے رہنے کا انتظام اچھا ہو۔ اگر وہ فیملی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کی ذاتی تمنا ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ رہیں، تو میرے بھائیوں اس کا انتظام مسجد کے ذمہ داروں کو، مسجد کے مصلیوں کو کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کردار ہے جو مسجد کے تعلق سے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خطیبوں کو، اماموں کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنا رول ادا نہ کریں تو مسجد کا مقام اس سے گھٹتا ہے۔ مثال کے طور پر خطبہ جمعہ کے موضوعات کے انتخاب کا مسئلہ ہو، حالات کے تقاضے کو نظر انداز کر کے خطبہ جمعہ کے موضوع کو منتخب نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کی اہمیت، شعبان کی فضیلت، یا شعبان میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزارتے تھے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ اس پر بات ہم نہ کر کے ایران توران یہاں وہاں دنیا بھر کی باتیں کریں، اور جو موسم ہے، جو حالات ہیں، جو وقت ہیں، اس کے مطابق اگر امام مسجد خطبہ نہ دے تو وہ بھی مسجد کے نقصان پہنچانے والے اندرونی اسباب میں وہ بھی داخل ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لو کہ کسی کو پیٹ میں درد ہو
اور اس کو بخار کی دوا دی جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کیا کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا موقع چل رہا ہے، موضوعات کا انتخاب امام مساجد کو اسی طرح سے کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بیرونی اسباب، یعنی مسجد کو نقصان پہنچانے والے بیرونی اسباب کیا ہیں؟ یعنی یہ تو اندر کے لوگ جو مسجد کو نقصان پہنچاتے ہیں یا اس کی عزت کو کم کرتے ہیں یا اس کی حقوق کی ادائیگی میں حق تلفی کرتے ہیں، لیکن باہر کے لوگ جو مسجد سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ دشمنان اسلام جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مساجد کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا جائے، کذب بیانی کی جائے، مساجد کے شبیہ کو بگاڑا جائے، جیسا کہ آج معاشرے میں ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں مسجد یہ اللہ کی عبادت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ مسجد کے اندر خرافات اور نہ جانے کیا کیا چیزیں الزامات میں آتی ہیں کہ مسجد کے اندر مسلمان بیٹھ کر کے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے لوگ تخریب کی بات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ مسجد کو نقصان پہنچانے کے دشمنان اسلام کا پروپیگنڈا ہے جو ہر دور میں رہا ہے، ہمیشہ سے اس کی کوشش کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد ضرار کا قیام اسی لیے کیا گیا تھا، منافقین اور یہود کی یہ سازش تھی کہ مسجد ضرار کے ذریعے 3 اہم مقصد کو حاصل کیا جائے۔ وہ 3 اہم مقصد کیا تھا؟ نمبر 1، کفر و شرک اور گمراہی پھیلانے کے لیے مسجد ضرار کو اڈا بنایا جائے۔ دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت کو ہوا دینا، انتشار پھیلانا، مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف پیدا کرنا، یہ ان کا مقصد تھا۔ اسی طریقے سے تیسرا مقصد ان کا یہ تھا منافقین اور یہود کا کہ شر پسند اور سازشی ٹولے کو مذہبی لبادہ پہنایا جائے۔ آج دنیا میں آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا میں، نیوز چینل میں اور بہت سارے مقام پر لوگ جبہ کبا پہن کر کے، ٹوپی لگا کر کے، کرتا پہن کر کے بظاہر وہ مسلمانوں کے رہنما کی شکل میں وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن اسلام سے ایسے لوگوں کا دور دور تک کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ وہ بیٹھ کر کے مسلمانوں کی وہاں نمائندگی کرتے ہیں، وہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، انہیں ڈپلیکیٹ عالم بنا کر کے، مذہبی پیشوا یا رہنما بنا کر کے اس نیوز چینل پر یا ڈیبیٹ میں بیٹھایا جاتا ہے اور بظاہر یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ یہ مسلمان ہے۔ نہیں، یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہود کی اسلام سے دشمنی کہیں چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ تحویل قبلہ کے موقع پر یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کو پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہودیوں نے ہمیشہ مسجد کی بے حرمتی کی ہے، مسلسل مساجد کے خلاف ان کی ناپاک سازشیں رہی ہیں۔ آج دیکھ لیجئے، آج کے دور میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ وہ وہاں کے اسرائیل کی یہودی جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ان کے پہلے سے ان کی عادتوں کے اندر، ان کی بری صفتوں کی، ان کی خصلت کے اندر پہلے سے یہ بات موجود رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح مسجد اقصیٰ کی نعوذ باللہ یہ بے حرمتی کرتے ہیں، کس طرح مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچانے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ناکام اور نامراد کرے، اللہ رب العالمین انہیں ہلاک و برباد کرے۔ یہ ہمیشہ اس پروپیگنڈے میں رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اب آئیے کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنے کے کام کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے کچھ باتیں میں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد سے ہم اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، جمعہ کے نمازی نہ رہیں۔ آپ یہاں منڈالہ میں رہتے ہیں، آس پاس میں رہتے ہیں، آپ کا تعلق اس مسجد سے اس طرح مضبوط ہونا چاہیے کہ مسجد کے ایک ایک مسئلے کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے، آگے مسجد کے لیے کیا منصوبہ ہم نے کیا ہے، آگے ہم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس بارے میں مکمل آپ کو جانکاری ہونی چاہیے۔ مسجد سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ عبدالحکیم بھائی مسجد کے ذمہ دار ہیں، اقبال بھائی ذمہ دار ہیں، فلانے ذمہ دار ہیں، یہ ان کا کانٹریکٹ اور ٹھیکہ نہیں ہے جو آپ لوگوں نے انہیں دے رکھا ہے کہ یہی لوگ مسجد کے بارے میں فکر مندی کریں گے۔ نہیں، سب لوگ ذمہ دار ہیں۔ یہاں منڈالہ میں جو بھی رہتا ہے، اس مسجد سے اس کا تعلق اپنے گھر سے زیادہ ہونا چاہیے۔
اپنے گھر کی تعمیر و ترقی سے اس مسجد کی تعمیر و ترقی کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ عبدالحکیم بھائی ہمیں بلاتے نہیں تھے، عبدالحکیم بھائی غصے میں بات کرتے تھے، وہ تو کبھی ہمیں بلاتے نہیں تھے، ہمیں کبھی خاطر خواہ نہیں لاتے تھے، ہمیں تو کبھی کسی لائق سمجھا نہیں۔ ارے یہ عبدالحکیم بھائی کی دکان نہیں ہے، یہ عبدالحکیم بھائی کا گھر نہیں ہے کہ وہ آپ کو بھیا بابو کہہ کر کے مسجد کے اندر بلائیں گے تب آئیں گے، نہیں، آپ کو آنا ہے، آپ کو ان سے خود بات کرنی ہے کہ مسجد کا کیا مسئلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے آپ بتائیے، مجھے ذمہ داری دیجیے، میں کروں گا، میں اللہ کے لیے کروں گا، میں کسی عہدے کے لیے، کسی ناموری کے لیے نہیں کروں گا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فلانے سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں اس لیے آپ مسجد سے دور ہیں، مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی کرے گا تو اللہ کے یہاں اس کی سخت پکڑ ہوگی۔ اسی طرح مصلیوں کے درمیان آپس میں محبت کی فضا ہونی چاہیے۔ ارے بھائی، ایک صف میں نماز پڑھتے ہو، ایک مسلک ایک جماعت کے ماننے والے ہو، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، ایک ساتھ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملاتے ہو، دلوں میں بغض ہے، دلوں میں حسد ہے، دلوں میں نفرت ہے، اس سے بدترین بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر برے جذبات ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہو؟ میرے بھائیوں، محبت کے ساتھ رہو، کل مر جاؤ گے، یہی دل میں جو کچھ بھی تمہارے کینہ، بغض، عداوت، دشمنی ہے، نفرت ہے، یہی لے کر کے جاؤ گے، اور اللہ کے ہاں اس طرح گندا اور غلیظ دل لے کر کے جاؤ گے، کامیابی نہیں ملے گی، اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہونا یہ چاہیے کہ اتنی محبت کریں آپس میں، اتنا ایک دوسرے کا خیال کریں، اتنا خیر خواہی کا جذبہ ہو کہ ایک دوسرے کا نفع ہو، ایک دوسرے کا فائدہ ہو، ایک کا نقصان دوسرے کا نقصان ہو، کسی بھی مسلمان بھائی کا فائدہ ہمارا فائدہ ہو، کسی مسلمان بھائی کا نقصان ہمارا نقصان ہو۔ اس طرح محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ فلانے ہیں نہیں، مل کر کے محبت کے ساتھ رہیں، یہ کرنے کا کام ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کو تعلیم و تربیت کا مرکز بنائیں۔ اگر مسجد میں بچے پڑھنے کے لیے کم آ رہے ہیں، اس کے لیے فکر مندی ہو، لوگوں کے درمیان جائیں اور کہیں کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو مسجد میں پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ مسجد کے اندر جو مکتب چلتا ہے، جو مسجد کے اندر تعلیم کے لیے بندوبست ہے، اس کو مضبوط کریں۔ اگر بچے نہیں ہیں تو بچوں کے لانے کی کوشش کی جائے۔ اگر استاد کم ہیں، ایک استاد سے، 2 استاد سے آپ کام چلا رہے، استاد آپ پڑھائیے، تعلیم کو مضبوط کیجیے۔ یہی مستقبل کے مسلمان ہیں، یہی مستقبل کے قوم کے نگراں اور ذمہ دار ہیں۔ یہی بچے مستقبل میں، یہی نونہال، یہی معصوم بچے مستقبل میں اس مسجد کی ذمہ داری نبھائیں گے، اس مسجد میں وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ آپ کے گھر اگر آپ بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کریں گے تو حقیقی معنوں میں اگر وہ اچھے مسلمان نہیں بنے تو ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کریں گے، ماں باپ کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ نہیں بنیں گے، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنیں گے۔ لہذا مسجد میں تعلیم و تربیت کے معاملات کو مضبوط کریں، مسجد میں لائبریری کا انتظام کریں، کتابیں ہونی چاہیے، لائبریری ہونی چاہیے، ضروری کتابیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے خطبہ جمعہ کو کانفرنس کی حیثیت حاصل ہو، خطبہ جمعہ کے اندر بہتر سے بہتر موضوعات کا انتخاب ہو، اور اس ممبئی میں جو معروف علماء کرام ہیں، معروف خطبہ ہیں، انہیں بھی وقتاً فوقتاً خطبہ جمعہ کے لیے مسجد میں بلانا چاہیے۔ جو خرچ آتا ہے اس کے لیے آپس میں بیٹھ کر کے انتظام کریں، لیکن بلائیں، کیونکہ علماء کرام آئیں گے، وہ آپ کے سامنے اہم نصیحتیں کریں گے، اس سے آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کی مسجد کا فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ناظرہ قرآن کا بہترین انتظام ہونا چاہیے، تجوید کے ساتھ بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا جائے، نورانی قاعدہ اور یسرنا القرآن پڑھانے کے لیے حافظ قرآن کا انتظام کریں، حافظ قرآن، تاکہ وہ بچوں کو مخارج کی ادائیگی کرائے، عین، شین، قاف، ضاد اور یہ جو حروف ہیں ان کی ادائیگی کرائے، اور قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے کا طریقہ بتلائے۔ اسی طریقے سے جب بچے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں
تو ترجمہ قرآن بھی انہیں سکھایا جائے، اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر ایک عدد کمپیوٹر بھی ہونا چاہیے، کمپیوٹر کا بھی انتظام ہونا چاہیے، جس سے امام مسجد کوئی چیز لکھنی ہے، مطالعہ کرنا ہے، کوئی کتاب سرچ کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ انٹرنیٹ بھی ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے مساجد کے اندر دروس کا اجتماع کا سلسلہ ہونا چاہیے، ماہانہ اجتماع ہو، 15 روزہ اجتماع ہو، یا 1.5 مہینے پر ایک پروگرام رکھا جائے۔ مردوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، خواتین کے لیے بھی مسجد کے اندر الگ سے پروگرام ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں، ہمیں اسے کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر ایک نوجوانوں کی ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو محلے میں اگر کوئی بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے، کوئی محلے کے اندر نشہ آور چیزوں کو بڑھانا چاہتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو نشہ خور بنانا چاہتا ہے، تو اس پر بندش لگانے کے لیے قانونی اعتبار سے بھی اور سماجی اعتبار سے بھی وہ دباؤ ڈالے۔ ایک نوجوانوں کی ٹیم ہونی چاہیے، یہاں کر کے مسجد کے گیٹ پر کوئی سگریٹ پیے، کوئی حکا لگائے، کوئی چلم مارے، کوئی چرس پیے، اس کی اجازت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ قانونی اعتبار سے بھی ایسے لوگوں کو ہمیں روکنا چاہیے، اور سماجی اعتبار سے بھی ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر ایک بیت المال کا انتظام ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگ رمضان میں اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، بہت سارے لوگ دور دور سے زکوٰۃ کے حصولی کے لیے آتے ہیں، ادارے کے لوگ بھی آتے ہیں، انفرادی طور پر بھی لوگ زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے مسجد کے اندر ایک ایسا بیت المال ہونا چاہیے جس میں 25,000، 50,000، 1,00,000 فنڈ ہونا چاہیے۔ ہماری زکوٰۃ ہمارے محلے کے غربا مساکین کے لیے ہے۔ ہمارے مالوں میں جو صدقات اور زکوٰۃ نکلتے ہیں، سب سے پہلے یہاں کے مقامی لوگوں کا حق ہے۔ تو جب پیسے رہیں گے، کسی بھائی کے اوپر محلے کے اندر کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہوگی، کوئی اور معاملہ ہوگا، تو کم از کم اس بیت المال کے فنڈ سے ہم کسی کی مدد کر سکیں گے، یہ ہمارے پاس موقع ہوگا۔ تو ایک بیت المال کا بھی قیام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلے ضروری ہے کہ مسجد کے تعمیر کو ہم مکمل کریں، مسجد میں تعلیم کا انتظام بہتر رکھیں، امام سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں، امام کی بہترین سیلری ہو، مؤذن کا تعلق، مؤذن سے ہمارے معاملات بہتر ہوں، مؤذن کی سیلری بہتر ہو، اور مسجد کے ماہانہ فنڈنگ کے لیے ماہانہ ممبرشپ ہمیں بننا چاہیے۔ 500 روپے مہینہ آپ مسجد کے ماہانہ ممبر بنیں، 1,000 روپے مہینہ آپ مسجد میں دیں۔ جیسے آپ اپنے گھر کا خرچ پورا کرتے ہیں، ایسے مسجد کے اندر 30، 40، 50، 60,000 روپے مہینہ جمع ہونا چاہیے، تاکہ مسجد کی ضروریات پر خرچ کیا جا سکے۔ میرے بھائیوں دوستو، ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسجد میں جو بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، ان کے درمیان وقتاً فوقتاً مسابقہ ہونا چاہیے، کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ کبھی سیرت پر سیرت کوئز رکھ دیں، کبھی دعا پر دعا کوئز رکھیں، کبھی دعا کا مقابلہ رکھیں، کبھی سیرت کا مقابلہ رکھیں، کبھی اسی طریقے سے عقیدہ کے موضوع پر سوال و جواب کا مقابلہ رکھیں، اور آپ اعلان کریں کہ اس مسجد کے بچے بھی اس کمپٹیشن میں حصہ لیں گے، اور منڈالہ کے اندر جو دوسری مسجدیں ہیں وہاں کے بچے بھی اس کوئز میں، اس مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ 2,000، 3,000 روپے آپ انعام رکھیے، 2-3 لوگ مل کر کے 1-1، 2-2,000، 3,000 روپے دو گے، ایک بہترین مقابلہ ہو جائے گا۔ بچے اسی بہانے کچھ قرآنی کچھ دعائیں یاد کر لیں گے، نماز کی دعائیں یاد کر لیں گے، سیرت پر سوال و جواب یاد کر لیں گے، عقیدے کے موضوع پر سوال و جواب یاد کر لیں گے۔ تو اس طرح سے بچوں کے درمیان مقابلہ اور کمپٹیشن بھی ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں دوستوں، جو باتیں میں نے کہی ہیں، میں نے صرف رسم ادا کرنے کے لیے، کوئی فارمیلٹی ادا کرنے کے لیے نہیں کہی۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی سمجھا ہے، جو کچھ بھی سنا ہے، آپ اس پر عمل کریں، اور میرا بھی اس کے اندر کوئی حصہ بن سکتا ہے۔ میرا کسی بھی طریقے کا کوئی حصہ ہو، چاہے مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہو، مسجد کی اندر تعلیم کا مسئلہ ہو، مسجد کے اندر اجتماع اور پروگرام کرنے کی بات ہو،
آپ جانتے ہیں جب سے میں آپ کی مسجد سے جڑا ہوں، جب سے میرا یہاں آنا جانا ہے، کبھی میں نے اپنا قدم پیچھے نہیں کیا۔ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ جڑا تھا، آگے بھی جڑا ہوں۔ مجھے کوئی ذمہ داری دینی ہے، میرے ذریعے سے اللہ رب العالمین کسی کام میں ایک پیسے کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ تھا، ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا۔ تو آپ مجھے بھی یاد رکھیں، میری بھی ذمہ داری آپ لگائیں کہ مولانا امتیاز کو یہ ذمہ داری دینی ہے، انشاءاللہ میں بھی رہوں گا۔ اور یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سارے لوگ مسجد کے تعلق سے اپنا اپنا کردار ادا کریں، کوئی بہانہ کوئی ہیرا نہیں چلے گا۔ کسی عبدالحکیم بھائی کا نام لے کر یا کسی اور کا نام لے کر کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ وہ ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ دار، سب لوگ ذمہ دار ہیں، سب کی ذمہ داری ہے مسجد کے تمام معاملے میں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ بھی باتیں میں نے کہی ہیں اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق دے، اور آپ سب کو اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔